بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور اسکائپ پہ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اور اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب سہیل اقبال بھٹی، بیورو چیف اسلام آباد۔ آج جن خبروں کو ہم اپنا پروگرام کا موضوع بنائیں گے ان میں عمران خان کی حقیقی مارچ کا تیسرا روز ہے۔ یہ حقیقی مارچ، حقیقی آزادی کی مارچ جسے وہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یہ آج ایک انتہائی افسوسناک واقعے پہ اختتام پذیر ہوا۔ ایک نوجوان صحافی خاتون کی جان لے لی گئی، اور اس جان لینے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے سیکیورٹی گارڈز کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے دھکا دے کے اس کو نیچے گرایا اور وہ لڑکی عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کے مر گئی۔ عمران خان نے فوری طور پر، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو مارچ کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کی وجہ سے اس کا جائزہ لیں گے اس خاتون کے حوالے سے۔ مارچ میں کتنے لوگ شریک تھے اس کا بھی جائزہ لیں گے، لوگوں کی کتنی ایک ہمدردی ہے، کتنے لوگ شامل ہیں، کیا صورت ہے اس پہ بھی جائزہ لیں گے۔ پھر عمران خان کے اس مارچ کے موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ فواد چودھری نے اپنے ہی ایک ایم پی اے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے فلیکس اتارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے فلیکس اتارے تھے۔ اس کے علاوہ آج کرسیاں بھی چلیں عمران خان کے، جو ایک درس دیا جاتا ہے ان کے کارکنوں کو ان کے خطابات کی صورت میں، وہ آج عملی طور پر دیکھنے میں نظر آیا۔ بہت زیادہ لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، کرسیاں چلیں، ایک دوسرے کے اوپر مارا گیا۔ اس کے علاوہ حماد اظہر اور فیصل جاوید کی لڑائی اور مائک چھیننے کے واقعات بھی ہم ایک روز پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اسد عمر اور حماد اظہر کی لڑائی بھی ایک دن پہلے دیکھ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے امتیاز شیخ جو ہیں، لاہور کے جو صدر ہیں، ان کی چپلش کے واقعات اور ان کی ویڈیوز بھی ساری سامنے آ چکی ہیں۔ یہ ساری صورت ہے، اس میں بھی جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل کہا تھا کہ عمران خان نے مجھے پیغام بھیجا آرمی چیف کے حوالے سے کہ 3 نام میں دیتا ہوں، 3 نام آپ دیتے ہیں، اور مشورہ کر کے آرمی چیف لگا دیتے ہیں۔ لیکن آج عمران خان نے بڑا سخت جواب دیا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ میں اس طرح کا، میں نے آپ کو کوئی تجویز نہیں دی، میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کو آپ چھپ چھپ کے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک تاثر ابھرتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی عمران خان کی تمام امیدوں کا مرکز وہی لوگ ہیں جن سے وہ ایک طرف لڑائی لڑ رہے ہیں، دوسری طرف اس سے مذاکرات کا انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اور مولانا طاہر اشرفی نے ایک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، مولانا طاہر اشرفی آپ کو پتہ ہے عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی تھے، سعودیہ کے دوروں میں وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ نظر آئے، سعودی فرما روا جب پاکستان آتے تھے تب بھی طاہر اشرفی ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہے، میں چشم دید گواہ ہوں کہ بند کمروں میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی کیسے منتیں ترلے کیا کرتے تھے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور چودھری شجاعت حسین نے بھی ایک بہت خوفناک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بھی عجیب و غریب ٹویٹ کی ہے، اور ان کا جو ٹویٹ سامنے آیا تو پہلے مجھے بالکل یقین نہیں آیا کہ یہ زبان، یہ لب و لہجہ چودھری شجاعت حسین کا ہو سکتا ہے، لیکن جب پوری تحقیق کی تو واقعی وہ ان کا ٹویٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب اور سہیل اقبال بھٹی کی طرف بڑھا جائے، ہم آپ کو ایک شہیدہ صحافت صدف نعیم، آج جو پی ٹی آئی کے اس قافلے کی پہلی شہیدہ ہے، ان کے ایک ساتھی رپورٹر کی آپ کو ویڈیو سناتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ کیسے واقعہ ہوا، یہ لڑکی کیسے قتل ہوئی، یہ کیسے ماری گئی، کس حادثے کا شکار ہوئی، پہلے انہی کی زبانی سن لیجئے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جو واقعہ ہے، دلخراش واقعہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمارے سارے دوست جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور ٹوٹل 5 لوگ تھے جو کہ کنٹینر کے ساتھ جو ہے وہ موو کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ہماری عمران خان سے جو ہے وہ ہمارا ساؤٹ ہو جائے۔ یہ کنٹینر کے ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر جو ہے یہ انہوں نے سفر کیا ہے۔ جو کنٹینر کا گیٹ تھا، دروازہ تھا جہاں سے آپ کنٹینر کے اوپر جا سکتے ہیں، تو وہ گارڈ جو ہے وہ اوپر ان کو نہیں جانے دے رہے تھے۔ صدف نے کوشش کی ہے اس کو جو کنٹینر کا تھا، جو وہ ہینڈل تھا، اس کو پکڑنے کی، اوپر چڑھنے کی، تو یہ گارڈ دھکا دینا ان کی نارملی پریکٹس ہے۔ اس نے دھکا دیا ہے گارڈ نے، عمران خان کے جو گارڈ دونوں تھے ان میں سے ایک نے، اور یہ صدف جو ہے وہ نیچے گری ہیں، اور جیسے یہ نیچے گری ہیں تو یہ جو کنٹینر کے ٹائر تھے وہ ان کا جو سر ہے وہ کچل کے جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں۔ اور یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، یہ عمران خان کے جو کنٹینر کے اوپر انٹری کے اوپر گیٹ کے اوپر جو گارڈ موجود تھے 2، ان میں ان کے دھکے کی وجہ سے جو ہے جو میری جو کلیگ ہے وہ شہید ہوئی ہے۔ جی سہیل اقبال بھٹی صاحب، عمران خان کے گارڈز نے بڑی بے رحمی سے دھکا دے کے ہماری ایک ساتھی صحافی خاتون، صحافی رپورٹر، جو ایک ماں بھی تھی، جو ایک بیوی بھی تھی، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد ان گارڈز نے کیمرے لڑکوں سے چھینے، ان کے موبائل چھین لیے،
ان کو ویڈیو نہیں بنانے دی اور انتہائی بدتمیزانہ اور انتہائی خوفناک قسم کا گھٹیا قسم کا رویہ اختیار کیا؟ علوی صاحب، انفارچونیٹلی یہ ایک انتہائی دلخراش یہ واقعہ پیش آیا ہے. پوری ہماری صحافتی برادری کے اندر بڑی غم و غصے کی لہر دوڑی ہوئی ہے. بڑی سب لوگوں نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. پرائم منسٹر نے اور وزیر پنجاب نے نوٹس بھی لیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک حقیقی آزادی مارچ لے کر نکلے ہیں اور وہ ملک و قوم کی اور نوجوانوں کو ان کی تقدیر سنورنے کے اور ملک و قوم کو ایک انقلاب لانے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو اتنا بڑا آپ کا قافلہ ہے، کیا وہاں پر آپ کی جو انتظامیہ تھی، کیا یہ اس کی مینجمنٹ تھی؟ کیا انتظامات تھے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جب اسلام آباد میں بھی اس سے پہلے کا یہ کنٹینر آتا رہا ہے، جو کچھ بہت قریبی چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو تو بہت ایزیلی ایکسیس مل جاتی ہے. صحیح ہے. لیکن ایک وہ خاتون رپورٹر جو سٹرگل کر رہی تھی کہ میں بھی اپنے چینل کے لیے کچھ اچھا پروڈیوس کروں، میں ان کا ساؤنڈ بائٹ لوں، میں کچھ پروڈیوس کروں، اور جس طرح بتایا جا رہا ہے جو موقع پر لوگ موجود تھے، جس طرح بھی ہم نے ویڈیو پیغام بھی چلایا، یہ کہہ رہے میں 20 جی سال سے اس کے ایگزیکٹلی، ساتھ ہوں. تو سیکیورٹی گارڈ نے دھکا دیا اور وہ نیچے گری. تو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے مینجمنٹ کے اوپر، جس پورے جلسے کو جو اس کو لانگ مارچ کو چلا رہے ہیں. اس کے بعد وہاں پر پنجاب کے اندر تو آپ کو بڑی سیکیورٹی کے اور پوری انتظامیہ کے سارے بڑی سپورٹ حاصل ہے، وہ بھی ان کا بھی کوئی ایسی حفاظتی انتظامات دکھائی نہیں دیتے تھے. جتنے لوگ قافلے میں لوگ چل رہے ہیں تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی حفاظتی سار تو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی نے کنٹینر تک ایکسیس اس کو حاصل ہو گئی ہے، یا تو وہاں تک لوگ آنے نہیں چاہیے، جب وہ رک چکا ہو اس وقت آتے. اگر اس سے پہلے کوئی آ گیا ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا، الٹیمیٹلی وہ 3 بچوں کی ماں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی. اور آج بلکہ ان کے فیملی کا پیغام بھی سامنے آیا کہ بچے آج منع کر رہے تھے ان کو کہ والدہ کہ آج آپ چھٹی کر لیں، نہ جائیں، لیکن انہیں اپنے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اپنی فیملی کو ایک طرف ان کی ریکویسٹ کو رکھتے ہوئے وہ پہنچی، اور انفارچونیٹلی ان کی مس مینجمنٹ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے اوپر جس نے اس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. اور جو ویڈیو پیغام کے مطابق اگر بالکل یہی واقع ہے تو قانون کے مطابق یقینی طور پر کارروائی ہونی چاہیے. مظہر برلاس صاحب، یہ ساتھی رپورٹر عینی شاہد یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے گارڈز نے دھکا دے کے گرایا. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسی خاتون نے عمران خان کا کل انٹرویو بھی کیا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پہچانتے نہ ہوں. اس کے ہاتھ میں مائک بھی تھا، یہ صرف شاٹ لینا چاہتی تھی، کوریج کرنا چاہتی تھی، کوئی ایکسکلوسیو کرنا چاہتی تھی، ماری گئی. عمران خان کروڑوں روپے لانگ مارچ پہ لگا رہے ہیں، سیکیورٹی کے لیے بھی کچھ کر لیتے تو کیا اچھا ہوتا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پہچاننا یا نہ پہچاننا، میں سمجھتا ہوں کہ جب میڈیا کا کوئی کارڈ یا کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو وہ تو جنگوں میں بھی میڈیا کے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. صحیح. تو یہ جو گارڈ نما چیزیں ہیں نا، یہ میں نے دیکھا ہے اکثر لیڈروں کے گرد یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا جو بھی وی آئی پی کوئی شخصیت ہو، اس کے گرد جو گارڈ ہوتے ہیں یہ علوی صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور کئی دفعہ یہ صحافیوں سے بدتمیزی کرتے ہیں. صحیح. یہ صحیح فرمایا بھٹی صاحب نے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو دیکھیے عمران خان نے تو روک دیا مارچ، مگر آپ یہ چند سال پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ لالا موسیٰ میں ایک بچے کا کچل کے میاں نواز شریف کا مارچ چلا گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا، انہوں نے تو خیر روک دیا. لیکن وہ ہماری بہن شہید ہے، ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو عمران خان کے سر تھوپنے والی بات ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ماضی میں میاں نواز شریف کا قافلہ جو گزرا لالا موسیٰ سے تو وہ بچے کو کچل کے چلا گیا تھا، اور انہوں نے تو رکنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا. یہ میرا خیال ہے ہمیں اپنے صحافتی اینگل جو ہے یا صحافتی انصاف جو ہے اس کے مطابق بات کرنی چاہیے، دونوں کی بات کرنی چاہیے. اچھا، بالکل صحیح ہے. بالکل یہ یقیناً یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ کوئی ایسی ہدایات تھیں کہ اس کو دھکا دے کے مار دو، ایسا تو قطعی ممکن نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ان کے گارڈز نے دھکا دیا، وہ گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ گئی، کنٹینر کے ٹائر کے نیچے آ گئی، اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. سوال یہ ہے
کہ عمران خان صاحب سیکیورٹی کے لیے کچھ انتظامات بھی تو کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو کروڑوں اربوں روپے لگ رہے ہیں قوم کے بھی اور ان کے اپنی پارٹی کے لیڈرز کے بھی, ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ کے خواہشمند اور ٹکٹ ہولڈرز کے سب کے, تو وہ ان کے دل جوئی کے لیے کچھ کروڑ, 1.25 کروڑ, 2 کروڑ کچھ نہ کچھ اس فیملی کے لیے اعلان کر سکتے تھے اشکشوئی کے لیے. تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. برلاس صاحب, میرا خیال ہے کرنا چاہیے اور امید یہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. سوری, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خاتون اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے, وہ کوئی جلوس میں تو شریک نہیں تھی, کوئی مارچ میں شریک نہیں تھی, اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہی تھی اور وہ شہید ہو گئی. تو ان کو چاہیے, جہاں انہوں نے مارچ روکا, یہ آپ کی صحیح تجویز ہے کہ اس فیملی کے اشکشوئی کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کریں, ان کے گھر جائیں, ان کو دلاسا دیں, انہیں کہیں جی ہمارا جو بھی ہے لیڈر کا تو قصور کہے کہ نہیں ہے, لیکن اپنے گارڈز کو تبدیل کرے اور وہ جو گارڈ ہے اس پہ قانون کے مطابق کارروائی کروائیں. اس لیے کہ کل کو یہ کسی اور کو دھکا دے دیں گے, پرسوں کسی اور کو دھکا دے دیں گے. تو یہ میری تو تمام لیڈران سے یہ گزارش ہے کہ اپنے گارڈز کو سمجھائے, وہ بہت بدتمیز ہیں. جتنے گارڈز ہوتے ہیں ان وی آئی پی لیڈروں کے گرد, ان کی بدتمیزیاں بھٹی صاحب بھی شاید گواہی دے دیں کہ بالکل بہت حد درست تک کہہ رہے ہیں بدتمیزی. برلاس صاحب, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ شیخ سعدی نے, آپ کو یاد ہے کہ ان کے بڑوں کے دربانوں کو کتوں سے تشبیہ دی تھی. بالکل درست ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے آئندہ کو ایسا واقعہ نہ ہو. ہم ان کا جو خاندان ہے اس کے غم میں شریک ہیں, اور ہم تعزیت ہی کر سکتے ہیں, مطالبہ کر سکتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ جناب والا جہاں آپ لانگ مارچ پہ کروڑوں خرچ کر رہے ہیں تو کوئی 2 کروڑ 4 کروڑ اس فیملی کو بھی دے, جی, اس سے تاکہ وہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کی پرورش بہتر انداز میں ہو بالکل سکے. صحیح ہو ماں گیا تو جی, انہیں نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. مولانا طاہر اشرفی نے آج پریس کانفرنس کی, آج انہوں نے کچھ باتیں کی. مولانا طاہر اشرفی کو ہم نے ہمیشہ عمران خان کے ساتھ دیکھا, خاص طور پر سعودی فرما رواؤں کے ساتھ جب بھی ملاقاتیں ہوتی, ادھر ہوتی یا ادھر ہوتی, مولانا طاہر اشرفی ساتھ پائے گئے, اس لیے ان کی گواہی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. آج انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو گفتگو کی ہے اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. مولانا طاہر اشرفی. اور قوم کے درمیان تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں. میری جس بات سے ہندوستان کا میڈیا خوشیاں منا رہا ہو وہ میرے ملک کے مفاد میں نہیں ہو سکتی ہے. آپ کے خلاف کسی نے آپ کو نہیں گرایا, آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ خود گرے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں فوج سیاست میں نہ آئے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہمیں لا کر بٹھایا جائے. ایسا نہیں ہوگا. عمران خان کو اقتدار سے نہ فوج نے نکالا نہ کسی ادارے نے نکالا ہے. عمران خان صاحب اپنے وزن سے گرے ہیں, اپنے رویے سے گرے ہیں, اپنے جماعت کے بعض لوگوں کے رویوں سے گرے ہیں عمران خان صاحب. اور یہی تو سوال ہے کہ رات کی تاریکی میں بڑا بھائی, اور رات کی تاریکی میں مجاہد اعظم, اور رات کی تاریکی میں بہت اچھے, اور دن کے اجالے میں وہ کبھی جانور, اور کبھی میر جعفر, اور کبھی میر صادق. یہ کیا ہے؟ ابھی بھی آپ نے کل رات وزیر اعظم صاحب کا وہ دیکھا کہ ان کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ جی آئیں, یہ طے کر لیتے ہیں, اور ایک طرف آپ گالیاں دیتے ہیں. تو گالیاں چھوڑیں, آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لیں. جی, آپ جب مولانا طاہر اشرفی کی گفتگو سن رہے تھے تو مولانا طاہر اشرفی سے بھی ہمارا ٹیلی فون لائن پہ رابطہ ہو گیا براہ راست بھی. مولانا طاہر اشرفی صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. مولانا صاحب, آپ کی گواہی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک تو آپ کا عالم دین ہونے کے ناطے بھی, اور پھر آپ بہت سارے معاملات میں ساتھ تھے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے, خاص طور پہ جب وہ سعودی فرما رواؤں سے ملاقاتیں کر رہے تھے. اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک بات کی کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رات کی تاریکیوں میں وہ بڑے بھائی تھے, بڑے مشفق تھے, بڑے مہربان تھے, بڑے سرپرست تھے, آپ کے آقا تھے, اور دن میں آپ ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں, کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے انٹرویوز میں, ٹاک شوز میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کی توہین کرتے ہیں, ان کو للکارتے ہیں. آپ کوئی چشمدید واقعہ اگر ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے سامنے راتوں کی تاریکیوں میں کیسے معافیاں تلافیاں مانگی جاتی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, گزارش یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ تو خود عمران خان صاحب میڈیا پہ کر چکے ہیں جی, جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں. جی, ذرا آپ نکال لیجئے کہ انہوں نے کرونا میں کس طرح مدد کی, انہوں نے باقی چیزوں میں کس طرح مدد کی, فنانس کے معاملے میں کس طرح مدد کی.
اور اب کچھ چیزیں تو آپ کو کل میاں شہباز شریف صاحب کے بیان اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں. اب اس پہ مخفی کیا بات ہے؟ کیا عمران خان صاحب اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ رات کی تنہائیوں میں پیغامبر جو ہے وہ نہیں بھیجتے, وہ لوگوں کو نہیں بھیجتے کہ جی بات کریں میرے ساتھ بیٹھ جائیں؟ کیا انہوں نے نہیں کیا پچھلے 6 ماہ میں یہ سارا کچھ؟ صحیح. تو کیا وہ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ جو تقریباً 1.5 ماہ پہلے سلیم صافی صاحب نے اپنے کالم میں سارے حقائق کو لکھا تھا, کیا اس کی آج تک تردید آئی؟ صحیح. تو اس لیے جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بات کسی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں اور کسی شواہد پہ. اس کے اتنے شواہد ہیں کہ اور عارف علوی صاحب کو کس نے بیچ میں ڈالا ہے, اور عارف علوی صاحب جو ہے یہ جو اس وقت بھی بقول چودھری پرویز الہی صاحب کے کچھ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اور جو چودھری پرویز الہی صاحب کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ کس نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے؟ میں نے یا آپ نے یا عمران خان صاحب نے؟ تو جب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی مہربانی کریں ہمیں الیکشن دلوائیں, ہمیں جناب ہمارے اوپر شفقت کریں, اور صبح آپ کہتے ہیں کہ اوئے میر جعفر, میر صادق, جانور اور فلاں, تو اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ اور منافقت نہیں کہیں گے تو اس کو اور کیا کہیں گے؟ اور وہ شخص جس کو آپ اپنے کسی بھی آپ کے دورے سے پہلے وہ وہاں جا کے اس کی ذمہ داری نہیں تھی, وہ وزیر خارجہ نہیں تھے, لیکن وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے انہوں نے جو کچھ کر رہے تھے, تو اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہمارا بڑا زبردست خراج تحسین ہے. اور آج اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی یا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کو اقتدار نہیں دلوانے کے لیے تیار, تو آپ جو ہے ان کو گالیاں دے رہے ہیں. مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سعودی عرب میں آپ کو ایک بڑا خصوصی آپ کو ایک سٹیٹس حاصل ہے, بڑا قدر و منزلت سے آپ کو دیکھا جاتا ہے, اور رمضان الحج میں نے خود بھی آبزرو کیا جس طریقے سے آپ کی وہاں پہ آپ کو عزت دی جاتی ہے. جب انہوں نے عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے جو تحائف تھے وہ بیچے, گھڑیاں خصوصی طور پر بیچیں, اور یہ معاملہ سعودی قیادت کے علم میں آیا, تو کس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا تھا؟ اگر آپ کے ساتھ کچھ انٹریکشن ہوا یا کچھ معلومات آپ کے علم میں ہو. نہیں دیکھیے, سعودی قیادت اور بالخصوص سعودی فرمانروا خاتم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان, وہ بڑے لوگ ہیں, بڑے دل کے لوگ ہیں. انہوں نے ایک تحفہ دے دیا, اب آپ اس تحفے کو بیچیں یا آپ اس تحفے کو رکھیں یہ تو آپ کا ظرف ہے نا. لیکن دکھ تو ہوتا ہے میں آپ کو کوئی تحفہ دوں اور پتہ چلے کہ وہ تحفہ بازار میں بک رہا ہے, تو اس سے دکھ تو ہوتا ہے. لیکن سعودی قیادت نے اس پر آج تک نہ کوئی بات کی ہے اور نہ ہی وہ کریں گے. وہ بڑے دل کے لوگ ہیں, بڑے ظرف والے لوگ ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ کو اور مجھے دکھ ہوا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو تحفہ ملا اور اس نے بھیج دیا, تو کیا یہ ان کو دکھ نہیں ہوا ہوگا جنہوں نے وہ تحفہ دیا تھا؟ کچھ تحائف آپ کو بھی ملے تھے, آپ نے ان کو کیا کیا مولانا صاحب؟ بالکل, یہ میں کلیئر کر دوں, یہ بالکل جھوٹی بے بنیاد خبر ہے. الحمدللہ خان صاحب کے پورے دور میں کسی جگہ سے میں نے ایک کھجور بھی بطور تحفہ وصول نہیں کی. اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں جو ہم گئے تھے رمضان میں, تو جو چیزیں ملی وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دی اور اس کی رسید میرے پاس محفوظ ہے. اچھا مولانا طاہر اشرفی صاحب, آپ کے خیال میں آپ کی بات پھر اس لیے بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی تھے, ابھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رہیں, یہ وجہ کیا ہوئی ہے عمران خان کے کب معاملات بگڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور آپ کے معلومات کے مطابق کس وجہ سے بگڑے ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا بوجھ خود سنبھالو, اب ہم آپ کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے, آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ آپ سے نالا ہیں, اور بتا دیا کہ یہ لسٹ ہے جو آپ کے لوگ آپ سے بھاگ رہے ہیں, تو ان کو راضی کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ان ہاؤس کریں. تو اس کے بعد جب وہ پیچھے ہٹے تو یہ اپنے بوجھ سے خود ہی گر گئے. اچھا, یہ نہیں عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ آپ سے ناراض ہیں اور آپ کو چھوڑ کے جانے والے ہیں, آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کے نالج میں ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور جب ان کو یہ باور کرایا گیا کہ ان کو راضی رکھو تو بجائے عمران خان ان کو راضی کرنے کے ان سے ناراض ہو گئے. بس یہی بات ہے. صحیح. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا مولانا طاہر اشرفی صاحب.
تو مظہر برلاس صاحب آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ مولانا طاہر اشرفی کہہ رہے ہیں کہ بہرحال سعودی فرما روا نے کوئی آن دا ریکارڈ تو کوئی ناراضگی نہیں ظاہر کی، انہوں نے آف دا ریکارڈ بھی بتانا پسند نہیں کی، ٹھیک ہے ظاہر ہے اپنے تعلقات کی وجہ سے، لیکن ظاہر ہے انہیں توشہ خانہ کے دیے ہوئے تحفے جو ہے بیچنے پہ دکھ ضرور ہوا ہے۔ او بھائی جان، پہلی بات تو یہ کہ میں اشرفی صاحب سے سوال کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے سوال ہی نہیں کرنے دیا۔ نہیں، آپ دو سکائپ دفعہ پہ میں نے ہیں، آپ سکائپ پہ ہیں، آپ کی آواز ان تک جا ہی نہیں رہی تھی، آپ کو کلیئر کر دیں۔ اچھا چلے ہاں جی، ٹھیک ہے جناب، میری آواز اگر نہیں جا رہی تو ٹھیک ہے۔ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ناراضگی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو وہ صحیح فرمایا اشرفی صاحب نے کہ سعودی عرب کی رائل فیملی جب کسی کو تحفہ دے دیتی ہے تو بس وہ بھول جاتے ہیں تحفہ دے کے، وہ عموماً حکمران ایسے کرتے ہیں۔ یہ البتہ ہماری قوم کا مقدمہ ضرور ہے، ہمیں دکھ ہوا ہے، قوم کو دکھ ہوتا ہے کہ، اور قوم کو تو اس وقت بھی دکھ ہوا جب یہ جو زرداری صاحب نے گاڑیاں لی اور نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لی، یہ پچھلا 30 سالہ ریکارڈ آپ سامنے رکھے، بلکہ بھٹی صاحب سے میں کہوں گا کسی دن رکھیں سامنے کہ یہ ہمارے حکمران سارے یہ کیا کیا گول کھلاتے رہے ہیں، یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ جب برلاس صاحب کسی مجھے ایک کو بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیں آپ کو زیادہ دکھ تب ہوا تھا یا اب ہوا ہے؟ کیونکہ وہ تو چور اچکے ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا، لیکن یہ صادق امین نیک آدمی شریف آدمی انہوں نے سب کچھ بیچ دیا، زیادہ دکھ تب ہوا تھا یا اب ہوا ہے؟ مجھے سب پہ دکھ ہوا ہے، جو بھی اس قوم کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ بالکل صحیح ہے، جس قوم کے ساتھ جو بھی ظلم اور زیادتی کرتا ہے یقیناً اس کے ساتھ دکھ ہونا چاہیے، اور مساوات اور اصولوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور ایمانداری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، انٹلیکچوئل آنیسٹی کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ جو بھی غلط ہے اسے ہمیں غلط کہنے کی ہم میں طاقت ہونی چاہیے، ہم میں ہمت ہونی چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان رات کی تاریکیوں میں منتیں ترلے کرتے ہیں اور دن میں اوئے اوئے کرتے ہیں اور للکارتے ہیں، اور جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی کہ چودھری شجاعت حسین کا ایک ٹویٹ آیا ہے جو بالکل مجھے یقین جانیے وہ ٹویٹ دیکھنے کے بعد مجھے واقعی لگا کہ یہ کسی جعلی اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے، لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو پھر پتہ چلا کہ یہ واقعی چودھری شجاعت حسین صاحب کا اکاؤنٹ ہے۔ چودھری شجاعت صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ نیازی نوسر باز کا نواز شریف، آصف زرداری، آرمی چیف، ISI چیف اور اب شہباز شریف سے خفیہ پیغام رسانی اور منت ترلا سامنے آ چکا ہے، اور کوئی رہ گیا جس کے پاؤں نہ پکڑے ہوں اس چور اور فراڈ نے؟ کیا کہتے ہیں جناب سہیل بھٹی صاحب؟ بڑا حیران کن ٹویٹ ہے۔ چودھری شجاعت صاحب عمومی طور کے اوپر ایسی اس طرح کی سوچ، سخت اس طرح کا زبان لب و استعمال لہجہ نہیں کرتے۔ کبھی استعمال نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے ہاں جو حالات چل رہے ہیں اور جس نہج پر پہنچ چکے ہیں تو بعید نہیں ہے کہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر ان کو یہ کہنا پڑا ہو، لیکن ہم اگر در حقیقت بھی سارے صورتحال کا جائزہ لیں تو ہر جانب ہمیں حقیقی آزادی کے پرفریب نعرے تو سننے کو مل ہی رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس وقت جب طاقتور حلقوں سے مسلسل وہ غیر آئینی مطالبات کرتے رہے، غیر آئینی اقدامات کے حوالے سے ان کی مطالبات رہے، جب ان کے مطالبات انہوں نے نہیں تسلیم کیے تو اسی وجہ سے خان صاحب ٹرک پر چڑھ گئے، اور اس کے بعد وہ عوام جن کو کہا کہ قبل از وقت الیکشن کروانے ہیں، اس بات کے پیچھے ان کو انگیج کر کے اس حقیقی آزادی مارچ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، لیکن پس پردہ معاملات الگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں طرف سے جب بھی 2-4 سیشن ہوئے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، وہاں پہ جو مطالبہ آتا ہے وہ کچھ اور ہے، جس کا عوام کے ساتھ اگرچہ کے تعلق نہیں ہے، ایک آئین اور قانون کے مطابق طریقہ کار ہے۔ میں بات کروں ایک اپوائنٹمنٹ کا، ایک تعیناتی کا، ہاں جی، تو اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ آپ کی اپنی خواہش ہے، اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے عوام کو آپ نے حقیقی آزادی کا ایک پرفریب نعرہ دیا، اس کو لے کے چل رہے ہیں اور پس پردہ مذاکرات اور معاملات پر کرنا چاہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے، ماضی کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال رہی ہے، لیکن جب آپ ٹیبل پر بیٹھ کے آپ ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات چیت نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کو ایسے لانگ مارچ سے، ایسے اقدامات سے، ایسے
دھمکی امیز بیانات سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. مظہر برلا صاحب آپ کی طرف آنا ہے. عمران خان جیسے کہا جا رہا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں بڑے پلائٹ، بڑے محنبل، بڑے عاجز، بڑے منت ترلا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور دن میں دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں عوام کے سامنے. تو ان کے اس دوہرے اور منافقانہ کردار لوگوں کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، ان کے اس دوہرے کردار کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یہ بھی خبر آئی ہے، اس کو بھی ساتھ ہی کر دیں کیونکہ آگے ہم نے کسی اور خبر کی طرف پھر بعد میں جانا ہے، کہ فواد چودھری نے ایم پی اے یاور کمال کے خلاف پرچہ درج کروا دیا ہے، مقدمہ درج کروایا ہے کہ انہوں نے میرے بینر اتارے ہیں. یاور کمال کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے میرے بینر اتارے تھے، میں نے ان کے اتار کے اپنے لگوا لیے، پھر لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی کے اندر تہذیب و تمدن کے فقدان کی کچھ کمی اور لڑائیاں جھگڑے سامنے آ رہے ہیں، اس پہ بھی ذرا کچھ بتا دیجیے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان رات کی تاریکیوں میں اور باتیں کرتے ہیں تمام، اور دن کو اور بڑھ کے مارتے ہیں. اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، ٹھیک ہو گیا، میاں مریم نواز صاحبہ بھی شامل ہے. سب سیاستدان پاکستان آج سے نہیں، پچھلے کم از کم 70-75 سالوں سے پاکستان کے سیاستدان رات کی تاریکیوں میں اور باتیں کرتے ہیں اور دن کو بڑے جمہوری اور انقلابی بن جاتے ہیں. یہ بات تو روز روشن کی طرح یا ہے. کہتے ہیں تو ماضی کے حوالے دے دیتا ہوں، لیکن آپ کے پاس وقت کی قلت ہے. جی بالکل. دوسرا یہ ہے کہ جو فواد چودھری اور یہ مسٹر یاور کمال کا کچھ جھگڑا ہوا ہے، تو یہ کئی پارٹیوں میں ہوتا ہے، پارٹیوں میں گروپنگ ہے. ٹھیک ہے. کون پارٹی ہے جس میں گروپنگ نہیں؟ صحیح ہو اور گیا. گروپس آپس میں لڑتے ہیں، گروپس آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جی بہت زیادہ باتیں ہوں گی جی عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی اور ان کے معاملات میں بھی، لیکن جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، اس موجودہ حکومت نے بھی سبحان اللہ کمال کر دیا. یہ سٹوری ہم نے پہلے بریک کی تھی اسی ریڈ زون میں، مظہر برلا صاحب نے اور میں نے ڈسکس بھی کی تھی. آج آپ بھی تشریف فرما ہیں کہ $400 ملین، کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز. یہاں $400 ملین کی کمپنی کو صرف $16 ملین میں بیچ دیا گیا. کیا مجبوریاں ہیں اس کی؟ ذرا سٹوری کے خد و خال ذرا واضح کریں نا ناظرین کے سامنے. الوی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو جن معاشی مسائل کا سامنا ہے، قومی خزانہ میں $1 کی ضرورت ہے. ایل سیز ہماری نہیں کھل رہی چونکہ ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہیں، اور اس کے بعد ایسے مواقع جب ہم ملتے ہیں جب ہمیں قومی خزانے کو یا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ مواقع بھی کچھ مخصوص کمپنیاں اپنے مفاد کے پیش نظر اگر اس سے قومی خزانے کو محروم کر دیتی ہیں تو یہ بڑی زیادتی ہے. اسی قسم کی ایک ناانصافی ہوئی ہے. گزشتہ 1.5 سال سے یہ معاملہ جاری تھا. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں شروع ہوا، لیکن حکومت چلی گئی، لیکن وہ لوگ نہیں بیٹھے. انہوں نے چونکہ اپنی ایک الائنمنٹ کی ہوتی ہے افسروں کے ساتھ، وہ معاملہ چلتا رہا. الٹیمیٹلی ENI کمپنی، غیر ملکی کمپنی جس نے پاکستان کو LNG کے کارگو پرووائڈ کرنے کے اندر وہ ڈیفالٹ کیا ہے، ناقابل تلافی اربوں روپے کا اکنامک لاس پہنچایا ہے، اسی کمپنی کو ایک بہت بڑا ایک فائدہ ملا ہے. اس کے تیل و گیس کے 12 اس کی ڈسکوریز ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق، اور بہت سے ذرائع نے اور بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اس کی مالیت $400 ملین سے زیادہ ہے. صحیح ہے. اس کی اساسوں کا ایویلیوشن کرائے بغیر کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی سے آپ کروا سکتے تھے، نہیں کروائے گئے، اور کچھ افسران کی مبینہ فیسیلیٹیشن سے اس کو $16.4 ملین سے ایک نئی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل آئل اینڈ گیس کمپنی کو فروخت کر دیا گیا. اس کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے، لیکن جب یہ معاملہ ECC میں پہنچا تو ECC نے وہاں پر کچھ کنڈیشن امپوز کی ہیں. لیکن اگین معاملہ آیا ہے پیٹرولیم ڈویژن کے پاس. یہ معاملہ پہلے پرائم منسٹر کے پاس پہنچا. پرائم منسٹر نے اب آبزرویشن دی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کو دور کیا جائے. بدقسمتی سے دور نہیں کیا گیا. اس کے بعد پیٹرولیم ڈویژن میں معاملہ آیا. وہاں پر ان لوگوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو میجر 2 سوال تھے، کمپنی کا آپریٹرشپ کا ایکسپیرینس اور اس کے ساتھ اس کی ایکچول ویلیو، دونوں کویسچن کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی نظر انداز کیا ہے. اور اتنی عجلت کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ اسمبلی ڈیفر ہوئی، دوبارہ خط لکھا گیا کہ سارے کام آپ چھوڑ دیں، لانگ مارچ کو آپ ٹیکل کریں یا نہ کریں، آپ پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر توجہ دیں یا نہ دیں، لیکن فوری طور کے اوپر اس کمپنی کو اونے پونے دام فروخت کرنے کی اجازت دے دیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکچول پرائس کے اس کے اوپر سیل کرتے تو کم از کم $70 سے $80 ملین آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس ملنا تھا. صحیح ہے. وہ ٹیکس ہم محروم ہوئے.
غریب آدمی تو پیناڈول کی گولی لینے جائے تو اس کو ٹیکس نہیں، اس سے اس کو ایگزمپشن مل سکتی مل ہی نہیں ادا رہی. کرتا ہے. صحیح ہے. کالپول سیرپ کے اوپر وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایک خطیر رقم آپ کو ملنی تھی، آپ نے موقع ضائع کیا اور صرف 16.4 ملین ڈالر کے اندر آپ نے اس کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 3 خط لکھے، پرائم منسٹر کو ریمائنڈر دیا، مصدق ملک صاحب کو دیا، فائنانس کو دیا، لیکن کسی نے اس کی جانب بدقسمتی سے توجہ مبذول نہیں کروائی، چونکہ ایک تگڑا ایک ریٹائرڈ آفیسر بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا. اس نے پیٹرولیم ڈویژن سے اس معاملے کو ایکسپیڈائٹ کروایا اور پیٹرولیم ڈویژن نے کہ جو اس کا ڈیو رول تھا بدقسمتی کے ساتھ اس نے وہ پلے نہیں کیا. لیکن اب سب سے بڑا امتحان ہے، ہم اس کو پرسو کریں گے. جو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کنڈیشنز امپوز کی ہیں جی کیا ان کو فالو کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک تو آپ نے اس کے اوپر اجازت دے دی، آپ نے ایک بلینکٹ اپروول دے دی ٹرانسپیرنسی کے اعتراضات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کہ آپ کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن شہباز شریف صاحب کو دیکھنا چاہیے، جو انہوں نے کہا تھا کہ کوڈل فارمیلٹیز لیگل فارمیلٹیز کو فلفل کرنے کے بعد ای سی سی میں لے کے جائیں، وہ پوری نہیں ہوئی. مظہر برلا صاحب آپ اس پہ کچھ ذرا ایک شارٹ انٹیک دے دیں. میری تو گزارش یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، بھٹی صاحب نے اس افسر کا نام نہیں لیا، لے لیتے تو بہت اچھا ہے. یہی تو مسئلہ ہے اس ملک کا کہ یہاں بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں اور حکومتیں بھی ان میں شامل ہو جاتی ہیں اور ان کو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں. یہاں یہ جو ہمارے ہاں انصاف کا مسئلہ ہے، جیسے یہ غریب آدمی کا نام لیا کہ وہ تو پیناڈول بھی لینے جائے تو بیچارہ ٹیکس دیتا ہے، تو یہ جو ٹیکس پاکستان میں نہ دینے کا رواج ہے یہ بدقسمتی سے بڑے لوگوں میں ہے، صحیح بات ہے، غریب آدمی میں نہیں ہے. ان ٹیکس چوروں کو پکڑنا چاہیے. اچھا مزے کی بات یہ ہے اس میں جو دلچسپ بات آپ نے بھٹی صاحب بتائی کہ یہ لوگ پی ٹی آئی میں بھی متحرک تھے، یہ لوگ موجودہ حکومت میں بھی متحرک ہیں، یہ اس وقت بھی دہاڑی لگانے کی کوشش میں تھے، اس وقت لگے ہوئے تھے اس کام میں، تھوڑا سا پرولونگ ہو گیا، انہوں نے اس دور میں اپنی دہاڑی لگا لی. ان کے لیے حکومتوں کا بدلنا، سیاسی جماعتوں کا اوپر کسی اور کا ہونا کوئی فرق نہیں رکھتا، کوئی اس کے لیے میٹر نہیں کرتا. کاریگر ہیں، ان کے بڑا طریقہ واردات ہوتا ہے. ایک گریڈ 22 کا آفیسر اس فائل کو اس نے اپنے دراز میں رکھا، وہ خود اپنی بغل میں ڈال کے اس فائل کو لے کے جانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر وہ پہرا دیتا رہا. اگر یہی کام اگر آپ دیگر معاملات میں کرتے تو بڑا فائدہ ہو سکتا. اور انٹرسٹنگلی اسی کمپنی کے خلاف اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لندن میں عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان کیس ون کیا ہے، اس نے جرمانہ ادا کرنا ہے، اس نے 5 LNG کے کارگوز نہیں فراہم کیے، ہمیں اربوں روپے کا اکنامک لاس ہوا اور اسی کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ اپنا بستر اٹھائیں. جی بالکل صحیح، یہ وہی شہزادی کمپنی ہے جی جس نے LNG کے معاملے میں ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور ابھی اس کے ساتھ اتنی محبت کی گئی ہے کہ $400 ملین کے ایسٹ $16 ملین میں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن یہ کچھ ایسے بے شرم لوگ یہاں موجود ہیں جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے بڑے ہی متحرک ہیں. اس پہ توجہ دینی چاہیے، متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اس پہ تحقیقات کرنی چاہیے کہ کس نے کتنی گیم ڈالی ہے اور کتنا مال بنایا ہے پسے پردہ اور ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے ٹیکس کی مد میں. آج اتنے ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.